ایک دفعہ کا ذکر ہے، پریوں کی دنیا میں ایک شرارتی پری رہتی تھی۔ اس کا نام نیلی پری تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انسانوں کی دنیا میں جا کر شرارتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیلی پری نے کہا، آؤ دوستو، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، کیوں نہ ہم انسانوں کی دنیا میں جا کر اپنی شرارتوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ پریاں کہتی ہیں، ہاں بہت مزہ آئے گا، ہم ضرور چلیں گے، ویسے بھی ہمیں کوئی انسان دیکھ تو سکتا نہیں۔ نیلی پری کہتی ہے، لیکن دوستو اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پریاں کہتی ہیں، بالکل ٹھیک، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ نیلی پری اور اس کے دوست اگلے ہی دن پرستان سے انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں اور ایک گھر میں گھس کر مختلف شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی چلتے ٹیلی ویژن کو بند کر دیتے، کبھی بچوں کے کھلونے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیتے، اور جب وہ لوگ کھانا لا کر رکھتے تو وہ ان کا کھانا کھا جاتے۔ گھر والے ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر کہتے ہیں، یا اللہ، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شرارتی پریاں چپکے سے خوب ہنستے ہوئے دوسرے گھر کا رخ کر لیتی ہیں۔ وہاں جا کر بھی انہوں نے اسی طرح سب گھر والوں کو بہت پریشان کیا۔ اس گھر کے رہنے والے کہتے ہیں، کون ہو تم لوگ؟ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شرارتی پریاں ان سب کو پریشان دیکھ کر خوب مزے لیتی، اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ شرارتی پریوں کی شرارتیں دن بدن اپنے عروج پر پہنچتی گئیں۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ گاؤں میں بھوت آ گئے ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک نیک جادوگر بھی رہتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ مل کر اس جادوگر کے پاس گئے اور اس کو سارا مسئلہ بتایا۔ گاؤں والے جادوگر سے کہتے ہیں، جادوگر بھائی، ہم سب گاؤں میں آئے بھوتوں سے بے حد پریشان ہیں، آپ ان سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ بتائیں۔ جادوگر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گاؤں والے جادوگر کو کہتے ہیں، اگر آپ ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دیں تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہوں گے۔ جادوگر بولتا ہے، میں آپ کو ایک جادوئی مٹی دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو اپنے اپنے گھر میں پھیلا دیں۔ جیسے ہی وہ بھوت آپ کے گھر میں داخل ہوگا، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ شرارتی پریاں اگلے دن خوشی خوشی گاؤں میں آتی ہیں کہ آج ہم نئی شرارتیں کریں گے، مگر جیسے ہی وہ کسی گھر میں داخل ہوتی ہیں اور وہ اپنا پاؤں مٹی پر رکھتی ہیں، ان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو کر اڑنے لگتی ہیں، مگر اڑ نہیں سکتی، اور وہ رونے لگ جاتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ان کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ برا کیا اور آج ہمارے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے۔ نیلی پری کہتی ہے، ہم تو اپنی ہی شرارتوں میں پھنس گئے۔ پریاں کہتی ہیں، کیوں نہ ہم انسانوں سے معافی مانگ لیں؟ پھر نیلی پری کہتی ہے، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ہم انسانی روپ میں آ کر گاؤں والوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ پھر شرارتی پریاں انسانی روپ میں آ کر گاؤں والوں سے معافی مانگ لیتی ہیں کہ ہم نے جو شرارتیں کی تھیں، آپ اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس سے آپ کا اتنا دل دکھے گا۔ گاؤں والے کہتے ہیں، تم سب نے اپنی شرارتوں کے چکر میں ہمارا بہت نقصان کیا ہے، آج کے بعد توبہ کر لو کہ ہم کسی کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ اس کے بعد گاؤں والے ان کو معاف کر دیتے ہیں اور پریوں کی طاقت واپس آ جاتی ہے اور وہ پرستان واپس چلی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کہ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم بلا وجہ کسی کو پریشان کریں گے تو کسی دن ہمارے اوپر بھی پریشانی آ سکتی ہے۔